بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں ایک جوابی حلف نامہ داخل کیا ہے، جس میں مرکزی حکومت کے اس بیان پر شدید اعتراض کیا گیا ہے کہ سینٹرل پورٹل پر 2013 کے بعد اپلوڈ کی گئی وقف املاک میں حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ بورڈ نے دلیل دی ہے کہ مرکز نے غلط اعداد و شمار پیش کیے ہیں اور اقلیتی امور کی وزارت کے افسر کے خلاف جھوٹا حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یونین آف انڈیا اپنے حلف نامے میں یہ تجویز کر رہی ہیں کہ 2013 سے پہلے وقف کے طور پر رجسٹرڈ تمام جائیدادوں کو فوری طور پر وامسی پورٹل پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ جب یہ کام شروع ہوا تھا تو صفحہ 158 پر 2013 میں جائیدادوں کی تعداد کی عنوان کے ساتھ پہلا کالم یہ بتاتا ہے کہ وقف بورڈ کی تعداد صرف متضاد املاک کی رجسٹرڈ ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ حلف نامہ اس عدالت کے ساتھ سامنے تو کھلا نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ بیان دینے سے احتیاط سے گریز کیا ہے کہ تمام رجسٹرڈ وقف املاک کو سال 2013 میں ویب پورٹل پر اپلوڈ کیا گیا تھا۔ چونکہ حلف نامے میں یہ اہم پہلو غائب ہے، اس لیے اس چارٹ کی حرمت ہی مشکوک ہوتی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ وامسی پورٹل پر کام جاری ہے۔ AIMPLB کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے جس طرح بھی لیا جائے گا، مرکزی حکومت کے ذریعے فراہم کردہ اعداد و شمار وامسی پورٹل کے ذریعے رکھے گئے ریکارڈ سے واضح تضاد میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اپوزٹ دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج کی تاریخ میں بھی اسی وزارت یا اس کے تحت کام کرنے والے ایجنسیوں کے ذریعے اپلوڈ کردہ ڈیٹا جوابی حلف نامے کی ضمیر R1 میں بیان کردہ اعداد و شمار سے ایک مختلف ڈیٹا دکھاتا ہے۔ یہ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ 31/10/2024 تک کے وقف املاک کی تعداد، جیسا کہ CEO کی طرف سے فراہم کردہ معلومات وقف بورڈ کے معلومات 3030030 ہے۔ کاؤنٹر حلف نامے کے R1 میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں جائیدادوں کی تعداد 6,65,476 ہے۔ حالانکہ یہ سرکاری ایجنسیوں کے ہی لوگوں کے ذریعے مرتب کیے گئے ہیں۔ ان تضادات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ وامسی اس کے ساتھ منسلک ہے۔ مزید آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت نے وامسی پورٹل میں وقف اسٹیٹ کے طور پر جائیداد کی تعداد کے طور پر دی گئی تفصیلات کو کھیل بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اقلیتی امور کے انفارمیشن ڈویژن نیشنل انفارمیٹکس سینٹر GOI نے 19 اکتوبر 2012 کو ایک فیک دستاویز میں، جہاں ایک سے زیادہ رجسٹریشن نمبر ایک ہی رجسٹریشن کی تاریخ سے مطابقت رکھتے ہیں، اس کے مطابق ریاستی وقف بورڈ پر ہر ایک کو ایک الگ الگ وقف اسٹیٹ سمجھے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف املاک ایک بڑی ریاست کا اندازہ دیتی ہے، جو زمین کی تعمیر کے گوداموں، درسگاہوں وغیرہ پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ ایک جائیداد کے طور پر اگر یہ مشترکہ وقف کے ذریعے ایک ہی آلے کے ذریعے بنائی گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں وقف اسٹیٹ ایک ہوگی اور ایک ہی اسٹیٹ کے کاؤنٹر میں ایک ہی اسٹیٹ کی مختلف اکائیاں ہوگی۔ ضمیمہ R1 کے چارٹ کے ذریعے تعاون یافتہ اصطلاح نمبر استعمال کرتا ہے۔ اس حلف نامے کے مدعی کا خیال ہے کہ یہ اصطلاحات اس عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس طرح ایسی صورتوں میں جہاں ایک جامع وقف اراضی متعدد وقفوں پر مشتمل ہوں، جیسے کہ درسگاہیں، اسپتال ہو، مساجد ہو، قبرستان ہو، ایک ہی احاطے یا ایک ہی پٹے نمبر پر واقع ہوں، ہر ایک کو الگ الگ سے شمار کیا جائے گا۔ صرف اس طرح کے ہیرا پھیری کے ذریعے ہی جواب دہندگان کے شماریاتی دعوے درست ثابت ہو سکتے ہیں، چونکہ حقیقت میں مکمل طور پر غلط ہیں۔ مارک ٹوین کے مشہور جملے جھوٹ، لعنتی جھوٹ اور اعداد و شمار کی ایک مثال ہیں۔ AIMPLB نے اپنے جواب میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ یونین کی طرف سے دائر جوابی حلف نامہ کلیکٹر کو دیے گئے وسیع اختیارات پر خاموش ہے۔ رجسٹریشن کی اہمیت و فوائد پر زور دینے کے لیے 50 سے زیادہ پیراگراف وقف کرنے کے باوجود یہ وضاحت کرنے میں ناکام کیوں ہیں کہ وقف کی تعریف یا تصور کو حذف کرنے کی ترمیم کیوں ضروری ہے۔ رجسٹریشن کی ضرورت پہلے سے موجود ہے۔ جوابی حلف نامہ یہ بتانے میں ناکام ہے کہ بچے کو نہانے کے پانی کے ساتھ باہر کیوں پھینکنا چاہیے۔ یہ حلف نامہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو چیلنج کرنے والی درخواست میں داخل کیا گیا ہے، جو 5 مئی کو CJI سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وشوناتھن پر مشتمل بینچ کے سامنے درج ہے۔